نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام میں وحدت و اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے۔ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہیں انہیں بھی عام طور پر اجتماعی شکل کے ساتھ لازم کیا گیا ہے۔ وحدت و اجتماعیت کی وجہ سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں اور ایک مضبوط قوت ابھرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اجتماعیت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ اعلان ہوا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑیوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ ٹکڑیوں میں بٹ جانا، اختلاف و انتشار کے راستے پر چلنا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے صلاحیتیں لگانا مسلمانوں کی قوت کو کمزور کر دے گا اور ان کا رعب دشمنوں کے دل سے نکال دے گا۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے اسلامی تعلیمات کے پیش نظر وحدت و اجتماعیت قائم کرنے کی کوشش کی اور وحدت کلمہ کی بنیاد پر تمام مسالک اور مکاتب فکر کے لوگوں کو جوڑنے کی سعی محدود فرمائی۔ انہی کی کوششوں کا نتیجہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ مسلمانان ہند کا مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے اور اسے ملک کے مسلمانوں کی نگاہ میں خاص اعتماد و اعتبار حاصل ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو 1973 میں تحفظ شریعت اور وحدت و اجتماعیت کے قیام کی غرض سے تشکیل دیا گیا تھا۔ دسمبر 1972 میں مسلم پرسنل لا کنونشنل ممبئی میں ہوا، جو بورڈ کے قیام کا نقطہ آغاز تھا۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ کا تخیل پیش فرمایا تھا۔ پھر حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب اور دیگر اکابرین نے اس سلسلے میں بھرپور توجہ دی اور مختلف مسالک مکاتب فکر کے لوگوں کو بھی اس سے جوڑنے کی انتھک محنت کی، جس کے نتیجے میں پہلے مرحلے میں مسلم پرسنل لا کنونشنل ممبئی میں منعقد ہوا اور پھر اپریل 1973 میں حیدرآباد میں باقاعدہ بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ روز اول سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے تمام طبقات کو یکجا اور متحدہ رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ہر قسم کی قربانی پیش کی جائے۔ بورڈ کی بنیاد رکھنے والوں کے خلوص کی برکت ہے کہ بورڈ کا کاررواں رواں دواں ہے اور اس کے قیام کو نصف صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سب سے بڑی طاقت اس کی وحدت و اجتماعیت ہے اور وہ اعتبار و اعتماد بھی اسے میسر ہے جو بہت کم کسی ادارے کے حصے میں آتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ اصلاح معاشرہ، تفہیم شریعت، دارالقضاء جیسے اہم شعبوں کے ساتھ بورڈ اپنے کاموں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کا ایک لیگل سیل بھی ہے جس میں نامور اور ممتاز وکلا ہیں جن کے ذریعے مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف کی جانے والی کوششوں کا قانونی راستے سے تدارک کرنے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ مسلمان بہنوں اور بچیوں میں کام کرنے کے لیے باضابطہ شعبہ خواتین قائم کیا گیا ہے جس کے ذریعے مسلمان بہنوں اور بچیوں میں بیداری پیدا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔
جب کبھی مسلم برسلہ کے کسی حصے میں مداخلت کی جاتی ہے تو بورڈ اس کا نوٹس لیتا ہے اور اس مداخلت کو روکنے کی جو تدبیریں ہو سکتی ہیں ان کو روبہ عمل لاتا ہے۔ ان دنوں وقف ترمیمی بل کو روکنے کے سلسلے میں بورڈ کی کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں۔ ملک کے طول و عرض سے اس عنوان پر اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل نہایت نقصان دہ ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جائیدادوں کو سخت خطرات لاحق ہیں۔ حضرات گرامی، اوقاف کی حفاظت ہو یا توہین رسالت کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات و مسائل ہوں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے اور اوقاف کی حفاظت کے لیے، اپنے معتقد کی حفاظت کے لیے ہم کو اور آپ کو ہر وقت ہوشیار، بیدار اور تیار رہنا چاہیے۔ خوف اور ہراس کے ساتھ جینے والی قومیں نہ دنیا میں سرخرو ہو سکتی ہے، نہ اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار سکتی ہے۔ آل انڈیا مسلم برسلہ کے جنرل سیکریٹری اور اس کے بانی حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ بہت زور دے کر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی مطالبہ عام طریقے پر اس وجہ سے نہیں مانا جاتا کہ وہ مطالبہ کتنا معقول ہے یا کتنا غیر معقول۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کس مطالبے کے پیچھے افراد کی کتنی قوت کھڑی ہوئی ہے۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کس مطالبے کو منوانے کی صلاحیت مطالبہ کرنے والوں کے اندر ہے یا نہیں۔ ہم کو اور آپ کو اس ملک میں اگر عزت اور سرفرازی کے ساتھ جینا ہے تو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے زندہ ہیں اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ نے یہ احساس دلایا تو حقوق آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ نے خوف کا راستہ اپنایا، بزدلی کا راستہ اپنایا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کا حق نہیں دلا سکتی۔ محترم حضرات، وقف کا مسئلہ خالص مذہبی اور شرعی مسئلہ ہے۔ وقف قرآن مجید کی آیات اور ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو۔ کہا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ اشارہ کر دیا گیا کہ مال تمہارا نہیں، دولت تمہاری نہیں، عزت اور شہرت تمہاری نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اللہ کا احسان ہے اور اس کا انعام ہے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور رضا الہی کے لیے خرچ کیا۔ یہ جو وقف جائیدادیں ملک کے طول و عرض میں بکھری ہوئی ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے کا اظہار ہے، اور وہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے پاک پیغمبر کے ارشادات پر کس طرح عمل کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں RSS سے سبق لینا چاہیے کہ وہ لوگ کس طرح خرچ کرتے ہیں اور اپنے مشن کے لیے کس طرح اپنی دولت دیتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان جس جذبے اور کشادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا میں کسی خطے میں بسنے والے اس جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جس جذبے کے ساتھ جس مقدار میں مسلمان خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں کسی کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، ہماری مثال دوسروں کے سامنے پیش کیجیے۔ ساکی یکدم نام کی مسجد ترکی میں ہے، لوگ
ہیں اور دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک غریب شخص کے دل میں یہ جذبہ ہوا، میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، اس کے پاس پیسے نہیں۔ اس نے سوچا کہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گا لیکن مسجد بناؤں گا، اور ترتیب اس نے یہ بنائی کہ جب دل میں کسی اچھی چیز کے کھانے کی تمنا پیدا ہوتی تھی تو اتنے رقم وہ ایک جگہ رکھ دیتا تھا اور اپنے آپ سے یہ کہتا تھا گویا کہ میں نے کھا لیا۔ ساکی یکدم یہ ترکی زبان کا جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ میں نے کھا لیا۔ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک وہ پیسے جمع کرتا رہا اور پھر اس نے مسجد بنائی۔ لوگوں کو جب اس کے ایثار و قربانی کے علم ہوا تو لوگوں نے اس مسجد کا نام رکھا ساکی یکدم، گویا کہ میں نے کھا لیا۔ وہ مسجد آج بھی قائم ہے، اور اس بات کے اظہار کے لیے کافی ہے کہ ایک مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر خانہ خدا کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ سارا قربانی کا جذبہ، یہ انفاق کا جذبہ، یہ سخاوت مسلمانوں میں اہل ایمان میں ہے۔ وقف کی جائیدادیں ہمارے باپ دادا کے اسی جذبے سخاوت، جذبہ انفاق کی فی سبیل اللہ کی علامتیں ہیں، اور ہمارے باپ دادا نے اپنے حق حلال کی گاڑھی پسینے کی کمائی اللہ کی راہ میں دی ہے، اور وہ دی ہوئی چیزیں اللہ کی ملکیت ہے اور ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان امانتوں کو ہم کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امانت کی حفاظت کے لیے آگے آئیں۔ یہ بات بھی سن لیجئے کہ وقف جائیدادیں واقف کی ملکیت نہیں ہوتی۔ جب کسی نے کوئی جائیداد اللہ کی راہ میں دے دی، وہ اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ اگر حکومت ان جائیدادوں پر بری نگاہ ڈال رہی ہے جو اللہ کی ملکیت ہے، جن میں مسجدیں بھی ہیں، تو یہ یاد کر لیجئے کہ فرعون کو بہت موقع دیا گیا، بہت چھوٹ دی گئی، بہت مہلت دی گئی، لیکن جب اس کے ظلم کا ہاتھ مسجدوں تک پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ اور وہاں نماز پڑھو، اس لیے کہ مسجدوں میں نماز سے روک دیا گیا، تو اس کے بعد اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم کر دی گئی، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر تمہارا دست تعدی میرے گھر تک پہنچے گا تو یہ میری غیرت کے خلاف ہوگا، اور پھر کہاں سے تم سے انتقام لیا جائے گا تمہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالم آئے اور مٹا دیے گئے، فرعون بھی مٹا، فرعونیت بھی مٹی، نمرود مٹا، نمرودیت بھی مٹی۔ جاؤ گور غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تھا جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاسہ سر تیرا تاج کہاں ہے۔ میرے بھائیوں، تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہونا چاہیے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جی پی سی کو ای میل کے ذریعے جواب دینے کے لیے ملت اسلامیوں کو پکارا، اور آپ اس حقیقت کو دل میں جگہ دے کے دی کہ 15 دن کے قلیل مدت میں اگر 4.25 کروڑ مسلمان ای میل کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کسی وقت سو تو سکتی ہے، مردہ نہیں ہو سکتی ہے، ابھی بھی اس میں زندگی اور تازگی باقی ہے، ابھی بھی اس میں اپنی قیادت پر اعتماد باقی ہے، اور یہ نہ سمجھیے کہ ای میل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اتنے ای میل بھیج دیے گئے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے، آپ کی قیادت ناسمجھ اور نابالغ نہیں ہے، مثبت اور منفی چیزوں پر نگاہ رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔
سوچ سمجھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ قیادت وہ ہے جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے اور جس کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ای میل کیا جائے گا تو سوچ سمجھ کر کیا گیا، اور اس کا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ حکومت پر بھی واضح ہو گیا کہ مسلمان اس سیاہ بل کو قبول نہیں کرے گا۔ اپوزیشن پارٹیز کو پتہ چل گیا کہ اس سیاہ بل کے خلاف مسلمان ہیں، جوائنٹ پارٹیز ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہم اس سیاہ بل کی حمایت کریں گے تو وہ مسلمان جنہوں نے ہمیں تخت اقتدار تک پہنچایا ہے وہ ہمیں عرش سے نیچے فرش پر کھینچ کر لا سکتے ہیں۔ یہ پیغام جا چکا اور ایک طرح سے فضا سازی ہو چکی۔ اب اگر کسی تحریک کی ضرورت پڑے گی تو سارا مسئلہ مسلمانوں نے ذہن میں موجود ہے، اس لیے یہ خیال نہ کیجیے کہ ای میل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جی پی سی کے کس رخ پر جائے گی، یہ ہم جانتے ہیں کہ حکومت کے منشا کے مطابق اس رخ کو اختیار کیا جائے گا، لیکن آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ایک مرحلہ تھا۔ اگر خدا نخواستہ آگے اس بل کو من چاہے طریقے پر ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کر، بصیرت کے ساتھ، فراست مومنانہ کے ساتھ، اور اس وقت آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ اپنی قیادت پر اس قدر اعتماد کرتے ہیں کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے آپ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی زبان سے نہیں، اپنے افطار سے نہیں، اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی اقدام کی راہ پر جانے سے پہلے 100 بار سوچ لیجئے کیا آپ کی قیادت کا اشارہ ہے یا نہیں۔ جوش میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائیے، جذباتیت کا دامن نہ تھامیے، اپنی قیادت پر بھروسہ کیجئے کہ جو راستہ قیادت بتائے گی وہی ہمارے لیے مناسب ہوگا، اسی راستے پر چلنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کر لیں، اسی کے پیچھے چلنے لگ جائے، اسی کی آواز پر لبیک کہیں، ہرگز نہیں۔ اس راستے پر نہ جائیں جو راستہ آپ کی ملت کے لیے نقصان کا راستہ ہو، اس راستے پر جائیے جو آپ کو سرخرو کر سکے، سر بلند کر سکے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ قیادت پر اعتماد کر کے آگے بڑھیں گے تو کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنی قیادت پر اعتماد کے ساتھ اور آل انڈیا مسلم پرسنل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا، ہر دشواری دور ہوگی، ہر درد کی دوا ملے گی، ہر زخم کا مرہم ملے گا۔ نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ تحفظ اوقاف کی مہم چلا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں کوئی بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ بورڈ کا 29واں اجلاس عام ریاست کرناٹک کے شہر گلستہ بنگلور میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ انتخابی اجلاس بھی ہے اور بہت سے اہم معاملات و مسائل پر بشمول تحفظ اوقاف پر اس اجلاس میں غور و خوض ہوگا، اور انشاءاللہ بورڈ کا اجلاس 23-24 نومبر بروز سنیچر اتوار کو منعقد ہوگا۔ 24 نومبر کی شام بعد نماز عصر ایک عظیم الشان اجلاس عام بورڈ کے بینر تلے منعقد کیا جائے گا، جس میں الگ الگ مکاتب فکر اور مختلف تنظیم، جماعتوں اور اہم اداروں کے ذمہ داران اور سربراہان شریک ہوں گے اور عوام الناس سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ 24 نومبر کی شام کو ہونے والے عظیم الشان اجلاس عام میں آپ حضرات کی شرکت ضروری ہے۔ ملی اور اجتماعی کاموں میں حصہ لینا ہمارے لیے عین سعادت ہے، اسی لیے اس بات کی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ 24 نومبر کی شام کو وقت فارغ کر کے بورڈ کے اجلاس عام میں ضرور شریک ہوں۔ یہ اجلاس تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف
کے عنوان سے ہوگا اور اللہ نے چاہا تو نہایت کامیاب اور بامقصد ہوگا۔ ریاست کرناٹک کے الگ الگ حصوں سے خاص و عام کو اس اجلاس میں شریک ہونا چاہیے اور اکابرین ملت کا پیغام دل میں نقش کر کے لے جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ان مشکل حالات میں اہل ایمان کو قوت بخشے، انہیں ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔